تاک کسرا جیسی عمارتیں بنانے والے انجینئرز نے بھی بہت کچھ لکھا تھا جو میتھ اور جیومیٹری کی شکل میں اسی لائبریری میں محفوظ تھا۔ شہنشاہ ایران اس علمی مرکز میں دنیا بھر سے تراجم کروانے کے لیے جو کتابیں اور سکرولز منگوایا کرتے تھے وہ بھی یہی رکھے تھے۔ کچھ کے تراجم ایرانی امپائر کی سرکاری زبان مڈل پریشین جسے پہلوی زبان کہتے تھے اس میں ہو چکے تھے، کچھ کے ابھی ہونے تھے، مطلب دنیا کی کئی زبانوں میں لکھی ہوئی تحریریں یہاں محفوظ تھیں۔ اب یہاں عرب جنگجو اور ان کے کمانڈرز کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جو مال و دولت ان کے ہاتھ لگا ہے اسے تو وہ 3 حصے کر کے تقسیم کرنا جانتے ہیں۔ اس کا اختیار بھی کمانڈر کے پاس ہے، لیکن اس سو کالڈ کاٹ کباڑ کا انہیں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ عظیم مسلم ہسٹورین ابن خلدون لکھتے ہیں کہ کمانڈر سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کو خط لکھا۔ خط میں انہوں نے اجازت چاہی کہ کیا وہ اس لائبریری کی کتابوں وغیرہ کو بھی لشکر میں مال غنیمت ہی کی طرح تقسیم کر دے یا نہیں۔ خلیفہ وقت نے جواب بھیجا کہ ان کتابوں اور پیپرز کو دجلے کے پانی میں پھینک دو، کیونکہ اگر ان میں اچھی کتابیں ہوتی تھیں باتیں لکھی ہیں تو ہمیں خدا پہلے ہی اس سے بہتر رہنمائی دے چکا ہے، اور اگر ان میں کوئی غلط باتیں لکھی ہے تو سمجھو خدا نے ہمیں برائی سے بچا لیا ہے۔ سو یوں یہ تاریخی لائبریری چند سال میں بالکل ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ کتابیں بچ گئی تھی جنہیں عباسی دور میں عربی میں ترجمہ کر لیا گیا تھا۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن وہ کتابیں آج کہاں ہیں ہمیں نہیں علم۔ مسلمان 637 CE میں پرشین امپائر مکمل طور پر جیت گئے۔ چند سال بعد تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان کے دور میں آخری پرشین کنگ یردوگر III جو کہ تیسفون کی جنگ میں بچ نکلے تھے، وہ بھی 27 سال کی عمر میں مارے گئے۔ یعنی پرشین امپائر ساسانی سلطنت اپنی ڈائنیسٹی کے ساتھ پوری طرح ختم ہو گئی۔ یہ 651 کا سال تھا۔ مسلمان اپنی فتوحات کے تیز رفتار دور میں داخل ہو چکے تھے۔ اس واقعے سے چند سال پہلے عرب کمانڈر خالد بن ولید کی کمان میں مسلمان رومن بیسن اسٹیٹ الغساسنہ کا پورا علاقہ قبضے میں کر چکے تھے۔ جہاں آج شام اور اردن ہے، یہاں کبھی یہ سلطنت ہوا کرتی تھی جو کہ ایسٹرن رومن امپائر یعنی بازنطینی سلطنت کا پارٹ تھی۔ قصہ مختصر کہ رومن امپائر کا ایک اہم حصہ الغساسنہ اور پرشین امپائر مکمل طور پر ان فتوحات سے دربار خلافت میں دولت کے انبار بھی لگ گئے تھے۔ انہیں طاقت بھی بے پناہ نصیب ہو چکی تھی۔ لیکن ان ساری فتوحات کے ساتھ ساتھ ان انتہائی ترقی یافتہ تہذیبوں پر عرب مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تھی جس کا انہیں شدت سے احساس تھا۔ وہ یہ کہ عرب فاتحین نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ خود سے کہیں زیادہ جدید تہذیبوں کو جن کا کلچر عربوں سے کہیں رچ تھا، بہت زیادہ رنگا رنگی لیے ہوئے تھے، اسے وہ کیسے شکست دے؟ یعنی مسل پاور میں، تلوار میں تو وہ ان سے جیت گئے ہیں، لیکن اب تہذیب میں کیسے جیتے؟ کیونکہ رومی اور ایرانی شہروں کے لوگ علمی اور تہذیبی طور پر عربوں سے زمانوں آگے تھے۔ تو ایرانی اپنا تیار کھانا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ خالد بن ولید کے حکم پر یہ کھانا مسلم لشکر نے پھر کھانا شروع کیا۔ تاریخ طبری کی پہلی جلد کے 4 باب میں لکھا ہے کہ بہت سے عرب سپاہیوں نے زندگی میں پہلے کبھی سفید روٹی اور ایسا بچھا ہوا دسترخوان نہیں دیکھا تھا جیسا کہ ایرانیوں نے جنگ کے دوران بھی بچھا رکھا تھا۔ سو وہ روٹی کو دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ سفید کپڑے کے ٹکڑے کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ ایک تہذیبی چیلنج عربوں کو شدت سے درپیش آیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ایک دوسرے اور نسبتاً بڑے چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر رومن امپائر کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہاں پر، کیونکہ اسی جگہ پر مسلمانوں میں 2 بڑے نظریاتی گروہ پیدا ہوئے اور ان میں اختلاف بھی بہت شدید ہوا۔ دراصل رومنز کی الغساسنہ اسٹیٹ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، خصوصاً نستورین کرسچنز یہاں بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ یہاں کے پڑھے لکھے صرف مذہبی نہیں بلکہ دیگر علوم میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ حکمت، میڈیسنز، اسٹرالوجی، فلکیات، الکیمی، نیچرل سائنسز، انجینئرنگ، مطلب پل اور سڑکیں بنانے کے لیے جو جیومیٹری چاہیے ہوتی ہے،
اس کے اور یونانی فلسفی کے ماہر تھے۔ عرب لیڈرز جو ان علاقوں میں گورنرز بن کر آ رہے تھے، انہوں نے فلکیات، میڈیسنز اور انجینئرنگ کو تو اپنے لیے فائدہ مند پایا، یعنی اپنی ریاست کے لیے، لیکن باقی سائنسز کو وہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں علم نہیں مانتے تھے۔ ان کے خیال میں فلسفہ اور منطق ایک غیر ضروری علم تھا، کیونکہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ حکمران عربوں اور طاقتور لوگوں کی سوچ تھی، لیکن تمام مسلمان تو ایسے نہیں تھے۔ ان میں بڑے پائی کے اسکالرز اور ذہین فتین لوگ تھے۔ یہ عرب مسلم رومی مفتوحہ علاقوں کے فلاسفرز اور کرسچین اسکالرز سے ڈیبیٹس کیا کرتے تھے۔ فلسفیانہ سوالات پوچھے جاتے تھے اور انہیں عقلی اور منطقی انداز میں ان کا جواب دینا پڑتا تھا۔ وہ صرف یہ کہہ کر سوال پوچھنے والے کا من بند نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے انہیں یونانی فلسفی کے منجے ہوئے اسکالرز کی طرف سے سوالات کا سامنا تھا، سو انہیں ٹھیک ٹھاک مسئلہ درپیش آنے لگا تھا۔ ایسے میں وہ لوگ مسلمانوں کے بہت کام آئے جو خصوصاً الغساسنہ میں مسیحیت سے اسلام کی طرف آئے تھے۔ یہ لوگ فلسفیوں کے انداز استدلال، فلسفی کے ذریعے جواب دینے اور سوال کرنے کے طریقوں سے پہلے سے واقف تھے، سو انہوں نے اسلامی نظریات کی ایکسپلینیشن، تفہیم اور تشریح منطقی انداز میں کرنے کا آغاز کیا۔ انہی سے باقی عرب مسلمانوں نے بھی فلسفیانہ انداز میں، منطقی اور دلیل کے انداز میں مذہبی سوالات پر، جیسا کہ کیا اسلام کے مطابق انسان آزاد ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، یا پھر انسان صرف وہی کام کر سکتا ہے جس کی منظوری خدا کی طرف سے ہو جائے؟ کیا اسلامی عقائد عقل سے ثابت کیے جا سکتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا خدا عقلی اور منطقی فیصلے کرتا ہے، یا جو اس کا حکم ہے وہی عقل اور منطق ہوتی ہے؟ کیا خدا انصاف کرنے کا پابند ہے، یا جو بھی خدا کہہ دے وہی انصاف ہوتا ہے؟ اسلامی احکامات کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کی جائے گی، یا جو الفاظ الہامی کتاب میں لکھے ہیں ان پر من و ان عمل ہوگا؟ اگر اسلام کا کوئی حکم عقل کے خلاف محسوس ہو رہا ہو تو کیا انسانی ذہانت اس کا فیصلہ کرے گی، یا جو لکھا ہے وہی حرف بحرف معنی کی گہرائی میں جائے بغیر مان لیا جائے گا؟ کیا اسلام میں ایسے سوالات کرنے کی اجازت بھی ہے؟ کیا وہی سچ ہے جو اسلام کا حکم ہے، یا جو بھی سچ ہے وہ اسلام ہے؟ اگر کسی وقت دونوں میں کلیش محسوس ہو تو فیصلہ کون کرے گا، عقل یا وحی کے حروف؟ اس قسم کے مشکل فلسفیانہ سوالات کا سامنا عرب مسلمانوں کو منظم انداز میں مخالفین کی طرف سے پہلے کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس پیچیدہ فلسفیانہ بحث نے مسلم علماء کو مجبور کیا کہ وہ ان کے جواب دیں۔ جب جواب دینا شروع کیے تو مسلمان دو بڑے گروہوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے ایک عقل کی، منطق کی، ریزن کی طرف چلا گیا، ریشنل ہو کر سوچنے لگا۔ یہ گروہ انسانی عقل کو اور آزادی کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان اپنے عمل میں پوری طرح آزاد ہے۔ خدا نے انسان کی تقدیر میں سب کچھ پہلے سے طے کر کے نہیں لکھ دیا ہوا، یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے اچھے اور برے عمل کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اگر وہ آزاد نہ دی تو پھر بھلا قیامت کے دن انسان اپنے اچھے یا برے عمل کا حساب کیوں دے؟ اس طرح تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ ان ریشنل مسلم تھنکرز کے نظریے میں انسان کو اپنے اعمال اور سوچ پر قدرت حاصل تھی، سو اس گروہ کو تاریخی طور پر قدریہ کہتے ہیں۔ ان کے مخالفین انہیں منکر تقدیر کہتے تھے۔ ان ریشنل لوگوں قدریہ کے مقابلے میں دوسرا مسلم گروہ تھا جسے جبریہ کہا گیا، یعنی انسان آزاد نہیں ہے، جبر میں ہے، تقدیر کے جبر میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی پتا بھی کائنات میں ہلتا ہے تو وہ خدا کی اجازت ملنے کے بعد ہلتا ہے۔ سورج کو طلوع اور غروب ہونے کے لیے روز خدا کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ روزانہ وہ اجازت ملنے پر طلوع ہوتا ہے اور اجازت ملنے پر غروب ہوتا ہے۔ اس گروہ کے نزدیک انسان کی آزادی دراصل خدا کو مجبور کہنے کے برابر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک میں خدا کا ایک نام الجبر بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم سب خدائی گرفت میں، خدائی جبر میں ہر لمحہ قید ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قدریہ عالم جہم بن صفوان کے الفاظ میں انسان بھی بالکل اسی طرح اپنے اعمال کا، ایکشنز کا پہلے سے پابند ہے، جیسا کہ ایک درخت پر پھل آنا، ندی کا بہنا،
پتھر کا لڑکنا یا پھر سورج کا طلوع و غروب ہونا خدا کی اجازت کا پابند ہے۔ یہ دونوں گروہ قدریہ اور جبریہ 7ویں صدی کے آخری حصے میں، جب اموی خلافت طاقت میں تھی، بن چکے تھے۔ دمشق یعنی وہی علاقہ جو کبھی رومیوں کے قبضے میں تھا، وہاں ان دونوں گروہوں کی گرما گرم بحثیں روز کا معمول تھی۔ یہ بحثیں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک جاتی تھی۔ جبریہ گروہ والے اپنے نظریے کے حق میں قرآن اور حدیث سے دلائل لاتے تھے، جبکہ قدریہ فرقے والے بھی قرآن اور سنت ہی سے اپنے تھیسس کو ثابت کرتے تھے۔ دونوں کو اپنے اپنے موقف کے حق میں بھرپور دلائل ملتے بھی تھے۔ آئیے پہلے جبریہ گروہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے کہ انسان تقدیر کے جبر میں ہے، آزاد نہیں ہے۔ یہ لوگ سورہ الانعام کی 125ویں آیت پیش کرتے تھے، جس میں لکھا ہے کہ جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی 7ویں آیت کو بھی وہ پیش کرتے تھے، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جبریہ اپنے حق میں احادیث بھی لاتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ تمام انسانوں کے دل خدا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی جبریہ کے حق میں جاتی تھی کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ابھی 40 دن کا ہوتا ہے تو 2 فرشتے خدا کے حکم سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہ اس بچے کے بارے میں خدا سے پوچھتے جاتے اور لکھتے جاتے ہیں کہ کیا یہ فرما بردار انسان ہوگا یا گمراہ، مرد ہوگا یا عورت۔ اسی طرح وہ سب کچھ، اس کی عادتیں، دولت اور موت تک لکھ کر تقدیر کی کتاب بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب میں کچھ بھی مزید نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ حوالے ہیں دوستو، لیکن جبریہ اپنے حق میں اس طرح کی ہزاروں دلیلیں اسلامک سورسز سے ہی لاتے تھے اور ثابت کرتے تھے کہ انسان آزاد نہیں ہے، وہ تقدیر کا پابند ہے۔ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ خدا کی مرضی سے، حکم سے، اس کی پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں ساتھیوں، قدریہ گروہ کے اسکالرز بھی اسلامک سورسز سے ہی دلائل لاتے تھے اور ثابت کرتے تھے کہ خدا کا فیصلہ ہے کہ انسان آزاد ہے۔ مثلاً وہ قرآن پاک سے سورہ الکہف کی 29ویں آیت پیش کرتے، جس میں کہا گیا ہے کہ حق آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے نہ لائے۔ اسی طرح سورہ الدہر کی 3 آیت بھی وہ دکھاتے، جس میں ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکری کرے۔ قدریہ گروہ احادیث کو بھی اپنی حمایت کے لیے پیش کرتے تھے اور ثابت کرتے تھے کہ انسان مجبور نہیں ہے، آزاد ہے، خدا نے اسے آزادی دی ہے۔ آپ جان ہی چکے ہیں کہ جبریہ والے بھی قرآن اور حدیث سے ہی اپنے حق میں دلائل لاتے تھے، سو دونوں ہی اپنے آپ کو ہر صورت درست سمجھتے تھے۔ بلکہ کچھ آیات تو ایسی بھی تھی جن سے بیک وقت جبریہ اور قدریہ دونوں اپنا اپنا مقدمہ ثابت کرتے تھے، جیسا کہ سورہ نحل کی 93 آیت۔ اس کے پہلے حصے کو جبریہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے کہ دیکھو خدا خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتے، لیکن خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی آیت کے آخری حصے کو القدریہ اپنے لیے استعمال کرتے کہ دیکھو خدا کہہ رہا ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ کسی کے عمل کے بارے میں پوچھا تو اسی صورت میں جائے گا اگر وہ عمل اپنی مرضی سے کر رہا ہو۔ تو قدریہ اس وضاحت کے ساتھ اس حصے کو اپنے حق میں سمجھتے تھے۔ مختصراً یہ کہ مشرق و مغرب کی فتح کے بعد جبریہ اور قدریہ وہ پہلا فلسفیکل کلیش تھا جس نے مسلمانوں کو پوری طرح تقسیم کر دیا، اس بری طرح کہ ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک گروہ کے ساتھ کھڑی ہونے لگی اور ایک کو کچلنے پر کمر بستہ ہو گئی، کیونکہ اب اس بحث کا تعلق مسلمانوں کی پاور گیم سے بھی جڑ چکا تھا۔ وہ کیسے؟ اموی خلافت کو کون سی آئیڈیالوجی سوٹ کرتی تھی اور کیوں؟ وہ کون سی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتے تھے اور کیوں کرنا چاہتے تھے؟ پھر اس سب سے آخر مسلمانوں کے سنہری دور کا کیا تعلق تھا؟ امویوں کی خلافت کیسے ختم ہوئی اور عباسی خاندان کی خلافت کیسے شروع ہوئی، جہاں سے سنہری دور کا پھر آغاز ہوا؟
عباسی خلافت کے دور میں معتزلہ کہاں سے آئے اور ان کی سرپرستی کون کر رہا تھا، یہ سب ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں کہاں پر گا لاگ میں دکھائیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ ساتھیوں، یہ داستان جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ تاریخ ہے جس میں آپ جانیں گے کہ آخر کیا ہوا تھا کہ مسلمان عظیم الشان تاریخی سلطنتوں کے درمیان میں اس طرح ابھرے کہ سائنس، فلسفی، طب اور جیومیٹری جیسے علوم میں ترقی کرتے ہوئے دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن گئے۔ اور پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں کو سنہری دور کے عروج تک پہنچانے والی سوچ شکست کھا گئی اور وہ لوگ جیت گئے جو عقل اور دانش سے بیر رکھتے تھے۔ رائز اینڈ فال آف مسلم گولڈن ایج کی یہ کہانی شاید آپ نے پہلے کم ہی سنی ہو۔ اور ہاں، اس ویڈیو کے نیچے ایک انگوٹھے کا نشان ہے، تھمز اپ کا۔ اگر آپ اسے ٹچ کریں گے یا کلک کریں گے تو اس کا رنگ بدل جائے گا۔ یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لیجئے۔